اب ہوگا اللہ کے فضل سے اللہ جل شانہ نے فضل اور احسان فرمایا کہ مستورات کے بیان کا دوبارہ موقع کہنے اور سننے کا یہ اللہ کی توفیق سے ایسا ہوا۔ آج کا یہ پروگرام یہ ہمارے مدرسۃ البنات میں خواتین کے بیان کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ آج اس کا دوسرا بیان ہے۔ ترتیب تو ایسی تھی کہ ہر منتھ میں ہر مہینے میں اتوار والے دن ظہر کے بعد نماز ظہر کے بعد 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ کچھ تربیتی بیان ہو جائے۔ اس کی وجہ کہ جیسے دین اسلام مردوں کی ضرورت ہے اس سے زیادہ کہیں عورتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مرد کا دین سیکھنا فرد کا دین سیکھنا ہے اور عورت کا دین سیکھنا پورے خاندان کا دین سیکھنا ہے۔ اور جیسے شریعت کا مکلف اللہ سبحانہ و تعالی نے سوائے چند احکام کے مردوں کو بنایا ہے، اسی طرح بے عین ہی شریعت کا مکلف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے عورتوں کو بھی بنایا ہے۔ جب مرد اور عورتیں دین پر چلیں گے تو گھروں میں خوشیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، ہر آدمی پرسکون زندگی گزارے گا۔ زندگیوں میں سکون کامیابی راحت دین سے آتی ہے نہ کہ مال سے۔ اگر مال اور چیزوں سے انسان کی زندگی میں سکون آتا، کامیابی آتی، عزت ملتی، تو جتنے مالدار لوگ ہیں تو وہ سارے سکون سے زندگی گزارتے، سارے عزت کی زندگی گزارتے۔ ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی ان کانوں سے سن رہے ہیں کہ مالدار آدمی مالداری میں پریشان ہے، تاجر تجارت میں پریشان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا کسان کھیتی باڑی کرنے میں پریشان ہے، ملازم ملازمت میں پریشان ہے۔ تو یہ ساری پریشانیاں زندگیوں میں دین نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مال بھی بہت ہے، چیزیں بھی بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پریشانیاں ہیں۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی ہے اس کو پس پش ڈالنا، اور اسی طرح اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی۔ گھروں کے گھر بے نمازی ہیں، بستیوں کی بستیاں بے نمازی ہیں، علاقوں کے علاقے بے نمازی ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے جو بڑا اہم حکم ہے وہ نماز ہے۔ آج گھروں کے گھر نماز نہیں پڑھتے، بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ وہ مرد ہے یا عورت، امیر ہے یا غریب، تاجر ہے یا کسان، جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ سب سے بنیادی بات ایمان ہے، کلمہ طیبہ۔ آج دین کی یہ حالت ہے، عورتیں مرد بھی الہ الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ سیدھا پڑھنا نہیں آتا۔ علم کا یہ فقدان ہے، اور کلمہ کا صحیح ہونا مسلمان ہونے کے لیے اس کے الفاظ کا صحیح ہونا، اس کے معنی مفہوم کا سمجھنا، پھر عورتیں صحیح کلمہ پڑھیں گی، مرد صحیح کلمہ پڑھیں گے، تو اس کلمے کی بنیاد پر بچوں کی بھی تربیت ہوگی۔ جب باپ الہ الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، ماں الہ الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے، تو وہ بچے کی کیسے تربیت کریں گے؟ جیسے مولانا نے شاید گزشتہ بیان میں بھی یہ بات عرض کی، مولانا شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ندائے محراب و ممبر کتاب میں یہ بات لکھی کہ ایک بچے نے کہیں واعظ و نصیحت میں سنا کہ جس آدمی کو کلمہ کے معنی نہیں آتے وہ مسلمان نہیں۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا کہ اماں ایسا میں نے مسئلہ سنا ہے، آپ مجھے کلمہ کے معنی بتا دو۔ وہ ماں کہنے لگی مجھے تو نہیں آتے، آپ کے پاپا آپ کے ابو شام کو کام سے جب واپس آئیں گے تو آپ ان سے پوچھنا۔ حضرت نے واقعے میں لکھا کہ وہ بچہ صبح سے لے کر شام تک منتظر رہا کہ ابا کام سے واپس آئیں گے، ان سے کلمہ کے معنی سنوں گا اور یاد کر لوں گا۔
جب شام کو بابا واپس آئے، بچے نے بابا سے یہی سوال دہرایا جو ماں سے کیا تھا۔ اس نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں آتے، کہ وہ جو روٹیاں لینے والا مولوی ہے جیسے وہ شام کو آئے گا اس سے پتہ کرے۔ شام کے وقت وہ بچہ جو روٹیاں لینے والا آتا تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا یہ کلمے کا معنی تو ابا سے پتہ کرنا پڑے گا۔ باپ سے پوچھا جا کر، سب نے اکٹھے ہو کر، اس نے کہا یہ ہمارے باپ دادا کو آتے تھے، ہمیں نہیں آتے۔ حضرت نے نیچے سرخی میں لکھا بیان میں کہ جس بچے کو ماں باپ، پیر، استاد اور علماء مولوی ایسے مل جائیں تو وہ زمانے میں کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ بچے جیسے جسمانی تربیت کے محتاج ہیں ایسے روحانی تربیت کے بھی محتاج ہیں، کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی چار دیواری تک۔ سب سے پہلی درس گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ آج کی بچی کل مستقبل کی ماں ہے، اگر اس کی تربیت نہ ہوئی، خدا نہ کرے، تو پورا خاندان جہالت میں ڈوب جائے گا اور روحانی موت مر جائیں گے۔ آج گھروں کے گھر اجڑے ہوئے ہیں یہ دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ علمی ذوق پیدا ہو، آنے والی مستورات علم کے فضائل سنیں، نماز کی عظمت سنیں، اپنے گھر کا ماحول درست کریں، اپنی بچیوں کو دین سکھائیں۔ زندگیوں میں انقلاب یونیورسٹیاں نہیں لاتی، کالجز نہیں لاتے، دنیاوی تعلیم نہیں لاتی، یہ تو فنون ہیں، یہ تو کافروں کو بھی آتے ہیں، بلکہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ کافر فنون جانتے ہیں، ڈاکٹری وہ زیادہ جانتے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں تو جانور بھی جانتے ہیں، ڈاکٹری جانور جانتے ہیں، انجینئرنگ جانور جانتے ہیں۔ پرندہ جو گھونسلہ بناتا ہے وہ سب سے بڑا سائنسدان، وہ کیا کہتے ہیں، انجینئر نہیں بنا سکتا۔ جو پرندہ چھوٹا سا گھونسلہ درخت کے ساتھ بناتا ہے، انڈے رکھنے کی الگ جگہ ہوتی ہے، اندر داخل ہونے کا انٹری دروازہ الگ ہوتا ہے، پھر ایک چھوٹی سی شاخ کے ساتھ اس نے اپنے اس گھونسلے کو لٹکایا ہوا ہوتا ہے، اور تنکے کے ساتھ تنکا وہ بنائی کرتا ہے، چونچ کے ساتھ پنجوں سے تنکے لے کر آتا ہے اور چونچ کے ساتھ اس کی بنائی کرتا ہے۔ یہ بڑے سے بڑا انجینئر نہیں بنا سکتا۔ یہ شہد کی جو ماکھی ہے، چھتا، اس کے جو چلنے کا ڈسپلن ہے، یہ بڑے سے بڑے سائنسدان اور وہ نہیں کر سکتے، ٹیکنالوجی والے۔ وہ جو چھتا، شہد الگ، بچے الگ، انڈے الگ، لے آنے کا نظام الگ، پھر درخت سے اس کا لٹکانا، پھر اس نے وزن اٹھایا ہوا ہوتا ہے، یہ سارا نظام جو ہے اللہ نے اس کو سمجھایا ہے۔ یہ باتیں تو جانوروں کے اندر بھی ہیں۔ چیونٹی جو ہے وہ گندم کے دانے سردیوں میں اکٹھے کر کے اب ان کے اوپر سے چھلکا اتار کے بل میں رکھتی ہے تاکہ یہ اگ نہ آئے۔ یہ دماغ، یہ سوچ، یہ خیال کس نے اس کو دیا؟ اللہ پاک نے دی۔ بدک کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، یہ تیرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ پاک نے دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو جانوروں کے اندر ہے۔ انسان کا تمیز جانوروں سے علم کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ علم وحی ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ اپنی بچیوں کو پہلے بڑا ذوق تھا، علاقے میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی کہ جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، گھروں میں عورتیں قرآن پڑھاتی۔ حفصہ بنت سیرین، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن نے 30 سال گھر کی مسجد میں قرآن پڑھایا بچوں کو۔ بیت المسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک کمرہ مختص کر دینا جس میں قرآن پڑھنا، پڑھانا، تلاوت کرنا۔ تو فرمایا 30 سال بچیوں کو قرآن پڑھایا۔ پہلے یہ فضا تھی کہ بڑی عورتیں جو ہے ایک گھر میں قرآن پڑھاتی، اب تو مدارس قائم ہو گئے۔ جیسے بچیاں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو دینی تعلیم کے لیے بڑے بڑے مدارس قائم ہو گئے، اور اس میں بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا، ان کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سکھانا اور ان کی تربیت کرنا۔ نماز ہے، لباس ہے، وضاقت ہے، حیا ہے، صداقت ہے، امانت ہے، یہ ساری باتیں سیکھنے سے آتی ہیں، بغیر سیکھے نہیں آتی۔ جن ماحول میں ہم اپنی بچیوں کو بغیر سکھائے بھیج رہے ہیں وہ تو انتہائی خطرناک ماحول ہے۔ اگر بچی کی تربیت نہ ہوئی، اگر اس نے حیا نہ سیکھا ہوا، اس نے سچ نہ سیکھا، اس نے قرآن نہ سیکھا، اس نے ماں باپ کی فرما برداری، اب سارے شکوے ماں باپ کے ہیں کہ اولاد بات نہیں مانتی، بات ماننے پر ان کو تعلیم نہیں دی گئی۔ اب بچی کی یہ تربیت نہیں کی گئی کہ ماں کی کیا عظمت ہوتی ہے، باپ کی کیا عظمت ہوتی ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک صاحب نے لکھا کہ ایک لڑکا جو ہے اس نے ماں باپ لڑنے لگے تو اس نے ایک ڈنڈا جو ہے نا ماں کے سر میں مارا اور ایک باپ کے۔ تو کوئی صاحب وہاں صاحب علم موجود تھے، اس نے کہا ماں باپ کو تو نہیں مارتے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، نہ مجھے انہوں نے کوئی یہ بات بتائی ہے، میں تو پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی بڑا ہوا انہوں نے مجھے بکریاں لے دی، بھیڑیں، وہ میں چرانے کے لیے جاتا ہوں،
اور میرا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب وہ دو بھیڑیں دو بکریاں آپس میں لڑتی ہیں تو ایک کو ڈنڈا ادھر لگاتا ہوں، ایک کو ادھر، وہ آپس میں چھوڑ دیں، اس لیے میں نے ان کو بھی لگایا۔ اب یہ جہالت کی بنیاد پر اس کو پتہ نہیں ہے ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے۔ اب جب تک بچی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میری ماں جو ہے، میں نے اس کے مزاج کے خلاف نہیں کرنا، اور میری ماں جو ہے وہ مخدومہ ہے، میں اس کی خادم ہوں، میں نے تو اس کی خدمت کرنی ہے۔ اب یہ بچپن سے بچی کی تربیت ہوگی، کھانے پکانے میں ہاتھ بٹانا، بڑوں کے آداب، بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ، ماں کی خدمت، بہنوں سے محبت، بھائیوں کا احترام، یہ ساری باتیں دین ہے۔ دین عین فطرت ہے۔ دین اسی بات کا نام ہے کہ دین چھوٹے کو بڑے کا ادب سکھاتا ہے، بڑے کو چھوٹے پر شفقت سکھاتا ہے، اور دین جو ہے خاوند کو بیوی کی فرما برداری سکھاتا ہے، اور بیوی کو خاوند کے حقوق سکھاتا ہے۔ بیوی کو خاوند کے حقوق سکھاتا ہے، اور خاوند کو بیوی کے حقوق سکھاتا ہے۔ بیوی کو کہتا ہے کہ تو خاوند کی فرما برداری کر، اور خاوند کو کہتا ہے کہ تو بیوی کے حقوق ادا کر۔ شریعت نام ہی عین فطرت کا، دین فطرت کا ہے۔ پڑوسی کے حقوق سکھانا، لین دین، معاملات، معاشرت، مردوں کے لیے یہ ہے، اور عورتوں کے گھر کا جو دین ہے اس کی رہنمائی بھی شریعت کرتی۔ اب دین ہوگا تو گھر میں رہنمائی ہوگی، اگر دین نہیں ہوگا تو جاہلوں جیسی زندگی ہوگی۔ ہر آدمی اپنے حقوق کی جنگ لڑے گا۔ بیوی کو خاوند سے شکوے ہوں گے، خاوند کو بیوی سے شکوہ ہوگا، اولاد کو ماں باپ سے شکوہ ہوگا، ماں باپ کو اولاد سے شکوہ ہوگا، تو شکوے ہی شکوے ہوں گے زبان پر، دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر دین زندگی میں ہوا تو ہر ایک کو اپنے سے شکوہ ہوگا، اے میری کوتاہی کہ میں ویسے زندگی نہیں گزار رہا جیسے مجھے گزارنی چاہیے تھی۔ اولاد اپنا شکوہ کرے گی کہ جو ماں باپ کے آداب تھے اور میں وہ صحیح معنی میں ادا نہیں کر رہا، کرتے ہوئے بھی اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اور والدین اولاد کی تربیت کر کے بھی ڈرتے رہیں گے کہ جس طرح سے مجھے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے تھی میں ویسے نہیں کر رہا۔ بھائی بھائی کے حق سے ڈرتا رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہیں اس کا حق میرے پاس آ جائے۔ جب خیر کا زمانہ، ایمان کا زمانہ ہو، تلاوت کا زمانہ، حیا کا زمانہ، نماز کا زمانہ، یہ خیروں کا زمانہ جو ہے یہ انسانوں کو انسان بناتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم جس گھر میں آئے گی وہ گھر پاک، جس بستی میں آئے گی وہ بستی پاک، جس محلے میں آئے گی وہ محلہ پاک، جس ملک میں آئے گی وہ ملک پاک۔ آج جو ناپاکیاں، جو ناچاکیاں، جو نفرتیں، جو جھگڑے، جو فساد، وہ سارا کا سارا دین نہیں، مال کی محبت۔ ہماری زندگی کی چکی کافروں کی طرح مال کے گرد گھوم رہی ہے، عورتیں، مرد، مال مال مال۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندہ مال مال کرتا رہتا ہے اور حتیٰ کہ موت اس کو آ کے گھیرے میں لے لیتی۔ اور فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا آگے قبر میں بھیج دیا، کسی خیر کے کام میں خرچ کر دیا۔ اور فرمایا وہ مال اس کا نہیں جو باقی ہے، وہ تو اس کے ورثاء کا ہے، مرتے ہی ورثاء تقسیم کر لیں گے۔ اور فرمایا سب سے پہلے جو آدمی کو چھوڑے گا وہ اس کا مال ہے۔ سب سے پہلے جیب کے پیسے بھی موت کے وقت انسان ان پر قادر نہیں رہتا، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی کینچی سے کاٹے جائیں گے، وہ کسی کے استعمال میں نہیں آتے۔ اور سب سے قیمتی گھڑی، سب سے قیمتی عورت کا زیور وہ اسی وقت اتار لیا جائے گا۔ جس زیوروں کو بڑے مطالبات سے بنوایا، آج وہ اتارنے کی خود طاقت نہیں رکھتی، بلکہ غسل دینے والی عورت اس کے کانوں سے کانٹے، بالیاں، ناک سے کوکا وہ اتار لیا جاتا ہے۔ ایک کھوٹا پیسہ قبر میں نہ جائے گا۔ جس مال کے پیچھے نمازیں چھوڑی، خامن کی نافرمانیاں کی، اولاد کو لعن طعن کیا، نافرمانیاں کی، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں، حضور کے طریقے چھوڑے، آج ساری کی ساری مخلوق بے بس ہے۔ مرتے وقت کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ اب موت کے وقت ایمان والا مرد، ایمان والی عورت، اللہ ملائکہ سے، اسرائیل سے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کا یہ نظام نہیں ہے کہ موت کے فرشتے سے کہیں جو پیسے والا اس سے نرمی کرنی ہے، جو غریب ہو اس سے سختی کرنی ہے، بلکہ یہاں معاملہ الٹ ہے کہ فرمایا یہ معاملہ ہے، اعمال فرشتے آ کے اعضاء سونگھتے ہیں، فرمایا جن اعضاء سے خوشبو آئے گی سنت کی تو ان میں موت میں نرمی ہوگی۔ اگر بدعمالی کی، بددینی کی، بے پردگی کی، جھوٹ کی، غیبت کی، بے حیائی کی بدبو آئی تو فرشتے موت کے وقت سختی کریں گے، حدیث میں آتا ہے۔ اور فرمایا فرشتوں کی موت کی سختی ان کی شکل دیکھ کر بھی اتنی تکلیف ہوگی کہ مردے کو، اس لیے فرمایا موت کے وقت شدت بے نمازی آدمی، مرد ہو یا عورت، پیاسا مرے گا پیاس کی شدت میں اور موت کی تکلیف ہوگی۔ اور فرمایا ایسے موت
ایسے ان کی روح قبض کر دی جائے گی جیسے زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جائے اور تکلیف ہوتی۔ اور میں ایسی ایک دیکھو انگلی کے اوپر چوٹ لگتی ہے کتنی تکلیف ہوئی، ایک انگلی سے جان نکلنے میں اتنی تکلیف ہوئی، جب پورے جسم سے جان نکلے گی، ایک بال کو جسم سے کھینچا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا چمڑا کٹ جائے اس پر جو تکلیف ہوتی ہے، کیا جب ساری جان سے جان نکلے گی تو اس وقت تکلیف نہ ہوگی؟ اور فرمایا ہاں ایمان ہوا، اعمال ہوئے، نماز کی عادت تھی، قرآن پاک صبح، آج گھروں کے گھر ویران ہیں، عورتیں بیکار بن گئی، مرد بیکار بن گئے، ٹی وی، میوزک اور انٹرنیٹ نے اور موبائلوں نے گھروں کے گھر تباہ کر دیے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئی۔ گھر میں 20 آدمی ہیں، ایک قرآن کھولنے والا نہیں، 20 آدمی ہیں، ایک نماز پڑھنے والا نہیں، پابندی سے لاشوں کی طرح 10-10 بجے تک پڑے ہوئے ہیں، ایسے جیسے انسان نہیں۔ گھروں سے برکتیں اٹھ گئی، دماغ گرم ہو گئے، بیوی کا خامند سے جھگڑا، خامند کا بیوی سے جھگڑا، اولاد کا ماں باپ سے جھگڑا، ایسے ایک دوسرے کے جیسے مخالف اور دشمن نظر آتے۔ اتنی انڈیا اور پاکستان کی آپس میں جنگ نہیں جتنی میاں اور بیوی کی چھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ دین زندگیوں میں نہیں۔ فرمایا جب دین زندگیوں میں تھا، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی تھی، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے تھے، بھائی بہنوں پر جان دیتے تھے، بہنیں بھائیوں پر جان دیتی تھی، یہ ایک محبت کی فضا تھی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین فضا لاتا ہے۔ جیسے فرمایا اعضاء مختلف ہیں، جو کام ہاتھ کرتے ہیں وہ آنکھیں نہیں کرتی، جو آنکھیں کرتے ہیں وہ زبان نہیں کرتی، جو زبان کرتی ہے وہ پاؤں نہیں کرتے، لیکن جب انسان کے جسم میں روح ڈلتی ہے پھر ایک دوسرے کے یہ اعضاء خیرخواہ بن جاتے ہیں۔ اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو یہ نہیں کہ ہاتھ یہ کہیں کہ اس کا مسئلہ ہے ہم دوائی نہیں کھاتے، فرمایا ہر ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اعضاء میں یہ ایک دوسرے کی خیرخواہی روح نے ڈالی ہے۔ وہ فرمایا گھر میں رہنے والے افراد مختلف مراتب کے لوگ ہیں، لیکن اسلام کی روح آئے گی، ایک دوسرے کی خیرخواہی آئے گی۔ صحابہ کرام فرماتے اسلام سے پہلے دل سخت تھے، اسلام آیا دل نرم ہو گئے، دل میں نرمی آ گئی، آپس میں محبتیں، اب محبتیں گھروں سے روٹ گئی، برکتیں گھروں سے روٹ گئی، حیا گھروں سے روٹ گیا۔ اب عورتوں کا لباس مردوں کو دیکھ کر شرم آتی ہے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو میدان جہاد میں ننگے سر دیکھا، آپ نے چادر اتار دی اور فرمایا اس کے سر پر چادر دو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر عورت ہے، اور فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ آج مسلمان بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، باپ نے بیٹی کو موٹر سائیکل پر بٹھایا ہوا ہے، سر پر دوپٹہ نہیں، خاوند نے بیوی کو لیا ہوا ہے، کپڑے ٹھیک نہیں، دوپٹہ نہیں، باپ نے بیٹی کو لیا ہوا ہے، بھائی نے بہن کو لیا ہوا ہے، تو یہ سارے معاملات بے پردگی میں ہیں، اور اس کی لعنت ہے اور اس کی نحوست ہے، زندگی تنگ ہو جاوے گی۔ اور فرمایا پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، خواہ مخواہ کی ڈسٹربنگ، کہتے ہیں پتہ بھی نہیں ہے پریشانی آئی، پتہ کیوں نہیں؟ اللہ کی نافرمانی ہوئی تو پریشانی آئے گی۔ جہاں آگ جلے گی وہاں گرمی ہوگی، جہاں برف ہوگی وہاں ٹھنڈک ہوگی، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں پریشانیاں ہوگی۔ جب اللہ کی نافرمانیاں ہوگی گھروں کے گھر پریشانیوں سے بھر جائیں گے، اور پریشانی کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ پریشانی کہاں سے آئی۔ اللہ پریشانیوں کے دروازے کھول دیں گے، اور اللہ راحتوں کے، خوشیوں کے دروازے کھولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ وہ زندگی لائیں، وہ زندگی سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ مدارس اسی لیے بچیاں سیکھیں، عورتیں سیکھیں۔ اب دراسات دینیہ کا یہاں کورس شروع ہوا، بڑی عورتیں آ کے سیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا ہے۔ سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے کیا کیا احکام ارشاد فرمائے، عورت کی کیا کیا چیزیں زیور ہیں، کیا کیا چیزیں اس کو راحت پہنچانے والی ہیں، اور کیا چیزیں اس کے لیے نقصان ہیں۔ جو اولاد کے لیے کرتی رہی، آخر میں دنیا میں اولاد نے دھکے دیے، اللہ کی نافرمانی کر کے اولاد کی تربیت کی تو اس سے دنیا میں بھی صلہ نہیں ملے گا، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ اور انسان تو ویسے جیسے خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ واپس اللہ کے پاس جائے گا، اور زندگی کا حساب ہوگا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا کمایا، یہ سارا اس کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے دین زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ کھانا بعد میں، پینا بعد میں، گھر بعد میں، ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلی اور اہم ضرورت وہ دین ہے۔ وہ سیکھیں گے، عورتیں سیکھیں گی تو بچوں کی زندگی میں بچوں کو دین سکھانا، ان کی تربیت کرنا، بیٹیوں کو شروع سے بچپن سے پردے کی عادت ڈالنا، ننگے سر پر ناراض ہونا، باریک کپڑے بیٹیوں کو نہ پہننے دینا، بیٹیوں پر ناراض ہونا باریک کپڑے پہننے پر، ابھی بچپن سے ان کی، ابھی تو بڑی بڑی بچیوں کے ہاف بازو والے کپڑے مائیں خود خرید کر پہناتی ہیں، تصویر والے کپڑے، بچوں کو فیڈر تصویر والا
پینٹ شرٹ پر تصویریں ہیں، کھلونے تصویر والے، سارے حرام کام جمع ہوئے، برکت چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں تصویر اور کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، گھروں کے گھر رحمت سے خالی ہیں۔ یہ بے لذت گناہ ہے۔ یا کیا ایسے فیڈر سے بچہ دودھ نہیں پی سکتا جس پر تصویر نہ ہو؟ کیا ایسے کپڑے بچہ نہیں پہن سکتا جس پر تصویر نہ ہو؟ پہن سکتا ہے، کیونکہ آپ تو حوا کی بیٹیاں، عائشہ کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرنا ہے، نہ کہ غیروں کے طریقوں کو۔ یہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے ہر چیز پر تصویر کو عام کر دیا۔ آج کوئی گھر، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بچے ڈرتے ہیں، رات کو ہمارے بچے روتے ہیں، اس لیے روتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں شیاطین آئیں گے، جب شیاطین آئیں گے تو بچے روئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے تو بچے خوش ہوں گے۔ آج ہر چیز پر تصویر ہے۔ دکانداروں کے پاس ایسا کپڑا نہیں ہے، ایسی کھلونے نہیں۔ اب جاندار چیزوں کے کھلونے لے آنا، فرمایا یہ حرام ہے۔ قیامت کے دن کسی نے جاندار کی تصویر بنائی، اللہ قیامت کے دن کہیں گے اس میں روح ڈال، نہیں ڈال سکے گا تو اس پر عذاب دیا جائے گا۔ کیسے ڈال سکے؟ یہ فرمایا نہ جاندار کی تصویریں بنائی جائیں، نہ جانداروں کے کھلونے لائے جائیں، اور نہ تصویر والے کپڑے لائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ بچہ گود میں ہو، اگر عورت بے پردہ ہوگی، گناہ کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اس کے دودھ کے اثرات ہوں گے۔ اگر نیکی کرے گی بچے پر دودھ کے اثرات ہوں گے، باوضو دودھ پلانے سے بچے پر اثرات ہوں گے۔ قرآن مجید پڑھتے رہنا۔ پہلے عورتیں بچے کو لوری دیتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی، کلمہ طیبہ پڑھتی، بچے ماں کی گود میں کلمہ سیکھ جاتے۔ اب نہ ماں کو کلمہ آتا ہے نہ باپ کو کلمہ آتا ہے، تو بے دینی کی فضا ہے۔ صبح قرآن کھول کے بعد میں اور کام کرنا۔ صبح عورتیں اٹھ جاتی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی، پھر گھر کا کام کاج کرتے وقت ہر کام میں نیکی کو عام کرنا۔ بسم اللہ پڑھ کے آٹا گوندنا، بسم اللہ پڑھ کے سالن بنانا، بسم اللہ پڑھ کے ناشتہ بنانا، بسم اللہ پڑھ کے برتن دھونا، یہ سارے خیر کے عام ہیں۔ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، حدیث میں آتا ہے جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ پھر نماز کی عادت، سارا کام چھوڑ کے جب ماں نماز پڑھے گی، یہ بچوں کو اس کی تربیت دے رہی ہے کہ کام عام نہیں ہے، نماز اہم ہے۔ کیونکہ نماز کے لیے تو بیت اللہ کا طواف بند ہو سکتا ہے، کیا کپڑے دھونا بند نہیں ہو سکتا؟ گھر کا کام، گھر کا جھاڑو بند نہیں ہو سکتا، کر دینا چاہیے، کیونکہ نماز اہم ہے۔ جس ماں نے سارے کام چھوڑ کر نماز ادا کی، اس نے بچوں کی تربیت کی، ان کو پیغام اور میسج دیا کہ گھر کے کام اہم نہیں ہے، نماز اہم ہے۔ یعنی کاموں کے لیے نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نماز کے لیے کاموں کو چھوڑا جائے گا۔ اب یہ بچے ماں سے سبق سیکھ رہے ہیں۔ سلام کی عادت ڈالنا، جیسے گھر میں آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بچہ سلام نہ کرے اس کو گھر سے باہر پھر بھیجنا کہ پھر اندر داخل ہو کر سلام کرو، یہ تربیت ہو۔ بیٹی ہے، بیٹا ہے، چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹے بچپن سے عادتیں پختہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ پیار کے نشے میں، پیار کی لالچ میں بچوں کو بے ادب بناتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب چھوٹے ہی میں ان کو یہ عادتیں ڈالنی ہیں، بڑے ہو کر تو یہ بات بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ شاخیں مڑتی ہیں، لڑ نہیں مڑتے۔ بچوں میں عادتیں ڈلتی ہیں، بڑے عادتوں پر پختہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بچوں کو عادتیں ڈالنی چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے سلام کرنے کی عادت ڈالنا، زبان سے السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت، پانی پینا کے طریقہ سکھانا، کھانا کھانے کا سلیقہ سکھانا، کپڑے پہننے سے بسم اللہ پہلے ان کو سکھانا، خدمت ان سے لینا، کام ان کو بتانا، جوتے لے آؤ، کام کرو۔ اب چھوٹے بچوں کو خدمت میں لگانا تاکہ ان کی تربیت ہو۔ کسی کے وقت یہ کہنا کہ مجھے پانی بھر کر لا کر دو، اب وہ پانی لائے گا تو بتانا کیسے لے کے آنا ہے۔ برتن دھونا، ہاتھ دھونا۔ اب بچہ واش روم سے ہو کر آیا، اس کی تربیت یہ ہے کہ اسے یہ کہو ہاتھ دھو، صابن سے ہاتھ دھو۔ اب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ جب واش روم سے آتے ہیں تو صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں، اب اس کو پتہ رات کے وقت اس کو کہنا مسواک کر کے سو جاؤ، اب اس کو پتہ ہے کہ سوتے وقت میں مسواک کر کے سوتے ہیں۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے بچے کو کہنا ہاتھ دھو لو، اب یہ سنت ہے اٹھتے ہی ہاتھ دھونا۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نظام زندگی ہے، میں نے ایسے رہنا ہوگا۔ اونچا نہیں بولنا، جوتے سیدھے رکھو۔ اب اس نے ایک جوتا ادھر رکھ دیا، ایک ادھر رکھ دیا، اب یہ تربیت کے خلاف ہے۔ اب اس کو بتانا کہ جوتے ایسے رکھتے ہیں، اپنے جوتے سیدھے کرو۔ باپ جا رہا ہے، اب یہ ماں کے ذمہ ہے کہ بیٹے سے کہے، بیٹی سے بابا کے جوتے لے آؤ، بابا کے جوتے رکھو، بابا کے لیے ایسے کرو، بابا ماں کے لیے کہے۔ اب بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہ باپ ہمارے گھر میں مخدوم ہے اور اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے۔ اب یہ بچوں کی تربیت ہو رہی، اب اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ خاوند کے دل میں بیوی کی محبت آئے گی کہ یہ میری اولاد کی میرے بارے میں تربیت کر رہی۔
اگر اولاد کو یہ میسج دینا تمہارا باپ تو تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا، تمہارے باپ نے تو ساری زندگی مجھے تنگ کیا، تمہارے باپ نے ایسا کیا، یہ وہ بچے باپ کو باپ نہیں پاپ سمجھیں گے. یہ تو نفرتیں پھیلا رہی ہے باپ کے خلاف، اور باپ ماں کے خلاف کرے گا میں تمہارے لیے کماتا ہوں. پورے گھر میں اس لیے جنگ ہے، باپ اولاد کو باغی کر رہا ہے بیوی کے لیے، ماں کے لیے، ماں اولاد کو باغی کر رہی ہے باپ کے لیے. اب یہ نفرتیں پھیلے، وہ بچے نہ باپ کے رہیں گے نہ ماں کے رہیں گے، وہ آوارہ گرد بن جائے گی. یہ نفرت ہے، کبیرہ گناہ. باپ کے خلاف بھڑکانا کبیرہ گناہ، باپ کا ماں کے خلاف بھڑکانا کبیرہ گناہ. اب ایک گھر میں بوڑھا بوڑھی، ساس سسر، ماں باپ، کوئی بھی اگر گھر میں بوڑھا ہے وہ ہمارے لیے برکت ہے، وہ خدمت کا ذریعہ ہے. اب اس کی خدمت کرنا، بچے دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، جب ہم بڑے ہوں گے ہمارے بچے ہماری خدمت کریں. فرمایا بچے کے سامنے باپ آئیڈیل اور نمونہ ہے. اگر باپ بچے کا اپنے باپ کی خدمت نہیں کر رہا تو یہ بچہ کبھی بھی اپنے باپ کی خدمت نہیں کرے گا. وہ دیکھ رہا ہے کہ دادا کہتے نہیں ہیں وہ واقعے میں ایک بندے نے کوٹھی بنوائی، بڑا بنگلہ، اور ایک چھوٹی سی ہلکی سی ایک کوٹھی گیٹ کے ساتھ بنوائی، وہاں پرانی چارپائی پرانی چیزیں رکھ کے اپنے باپ کو وہاں رکھا اور آپ کوٹھی میں رہا. تو وہ وہاں پڑا رہتا تھا، کبھی کھانا دیا کبھی نہ دیا، ملازم دیتے تھے. ایک دن قضا تو موت نے تو آنا ہے، موت آ گئی. اب وہ فوت ہو گیا. اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، وہ سارا کچھ دیکھتا رہا. جب فوت ہو گیا کچھ دن افسوس ہوا. افسوس کے بعد اب اس بندے نے وہ جو بیٹے کو لیا ساتھ، اور جو والد کا سامان تھا، پرانی چارپائی اور پرانی چیزیں، لوٹا برتن کپڑے، تو وہ اٹھا کے گاڑی میں رکھنے لگا. تو اس کے چھوٹے بیٹے نے پوچھا کہ ڈیڈی بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ دادا کا سامان ہے آپ کا، یہ دادا تو آپ کے فوت ہو گئے، اب اس کو جا کے دریا میں ڈال آتے ہیں. اس نے کہا بابا یہ ڈیڈی تو فوت ہو، وہ دادا تو فوت ہو گئے، لیکن آپ جو بوڑھے ہوں گے آپ کے لیے میں اور سامان لوں گا، تو یہ سامان آپ کے کام آئے گا، یہ کوٹھی بھی آپ کے کام آئے گی، میں نے آپ کو یہاں رکھنا ہے کیونکہ آپ نے دادا کو یہاں رکھا ہوا ہے. اب یہ بچے اس بات کا اثر لیتے ہیں. اگر ہم گھر میں رہنے والی عورت کے ساتھ سلوک اچھا کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. یہ ہم میسج اور پیغام دے رہے ہیں، بچوں کی تربیت کریں. ورنہ بچے ہم پیسہ چیزیں، عورت چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی، خامد مال کے پیچھے لگا ہوا، تو بچے جنگل کے گھاس کی طرح بڑھ رہے ہیں، ان کی کوئی تربیت نہیں ہو. گلی والے تنگ، محلے والے تنگ، سکول والے تنگ، مدرسے والے تنگ. بچے جو تربیت نہ ہوئی وہ سانپ اور بچھو ہیں، جدھر جائیں گے پریشانیاں ہی پریشانیاں. باہر جائیں گے باہر سے شکوے آئیں گے، سکول میں جائیں گے سکول سے شکایتیں آئیں گی. بچی کسی گھر کے میں شادی کریں گے وہاں سے شکایتیں آئیں گی کہ نہ تمہاری بیٹی کو کھانا بنانا آتا ہے، نہ اس کو بات کرنا آتا ہے، نہ بڑے کے آداب آتے ہیں، نہ چھوٹوں پر شفقت آتی ہے، نہ اس کو بولنے کا سلیقہ ہے، نہ وہ نماز پڑھتی ہے، نہ اس کو تلاوت آتی ہے. وہ تو جنگل کے گھاس کی طرح بڑی ہوتی رہی جیسے حیوان بڑا ہوتا ہے. یہ تو دین نہیں ہے. بیٹیوں کی خوبصورتی پردے میں ہے. اللہ کا فضل ہے جو تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہے، آج تک اس کا جسم کسی نے نہیں دیکھا، آج تک اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا. وہ تو حیا کا ایک سمندر ہے، ایسی حیا اس کے اندر ہے کہ ہماری بیٹیوں نے بھی اس سے حیا سیکھا. ایسے بولتی ہے جیسے بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے، جیسے کوئی عالم پڑھا لکھا بندہ بولتا ہے. یہ ساری بات. پیسے سے انسان کو عزت نہیں ملتی. پیسہ تو کافروں کے پاس ہے، قارون کے پاس تھا، مال اور چیزیں کافروں کے پاس زیادہ تھی. تو عزت دین میں ہے. تو جتنا زیادہ دین میں پختگی ہوگی اتنا زیادہ دین اللہ پاک عزت بھی دیں گے، راحتیں بھی دیں گے، خوشیاں بھی دیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ اولاد کی تربیت، سلام پر تربیت، کھانے پر تربیت، پینے پر تربیت، والد کے آداب میں تربیت، خدمت میں تربیت، یہ تربیت ہی تربیت. اور بچے کی زندگی پر نظر، اٹھنے بیٹھنے پر نظر، بیٹی پر نظر، بیٹی کے لباس پر نظر، بیٹی کی گفتگو پر نظر، بیٹی کی سہیلیوں پر نظر، بیٹی کے آج کل تو جو فتنہ سائبر کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، موبائل کا فتنہ، اب تو بیٹیوں کی عزت اور حیا کی حفاظت بڑی مشکل ہو گئی. اب تو بڑی عورت کو چوکنا رہنا ہوگا ورنہ عزت تار تار ہو گئی. فرمایا پہاڑ سے گرا ہوا آدمی ایک دن پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، اگر نظروں سے گر گیا اب وہ عزت خراب ہو گئی، اب دوبارہ عزت واپس نہیں آئے گی. یہ بات. اس گھر کی چوکیدار، گھر کی مالکہ، گھر کی محافظ وہ عورت ہے. مرد نے تو باہر جانا ہے، زیادہ دیر بیٹی کے ساتھ اس نے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ اس نے رہنا ہے. اب کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، یہ عورت کی ذمہ داری. رقمہ حرام نہ گھر میں آئے، حلال تربیت ہو. قرآن مجید پورا ناظرہ، کم از کم بچیوں کو پورا ناظرہ قرآن مجید اور آخری پارہ حفظ کروا لیا جائے. اور جو بچیاں ذہین ہیں قرآن مجید کو قابو میں رکھ سکتی ہیں، امید ہے
کہ وہ قرآن مجید روزانہ 1-2 پارہ پڑھ کے اپنے قرآن کو قابو میں رکھیں گی، ان کو حفظ کروانا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، قیامت والے دن اللہ اس کے سر پر ایسا تاج رکھیں گے کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ نبی ہیں یا صدیقین ہیں جن کے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے؟ تو جواب آئے گا نہ نبی ہیں نہ صدیقین ہیں، بلکہ حافظ قرآن بچی کے باپ ہیں۔ اور فرمایا جنہوں نے اپنے بچی کو ناظرہ قرآن پڑھایا، حدیث میں آتا ہے جنت میں ان کے لیے 2 سبز جوڑے منگوائے جائیں گے، ان کو پہنائے جائیں گے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنی بچی کو ناظر قرآن۔ اور فرمایا ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی، جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، حافظ قرآن بچے کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ سفارش کرے، اور اللہ اس کی سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گی۔ فرمایا جس نے 1 آیت قرآن کی سیکھی 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہے، اور جس نے 1 باب علم کا سیکھا 1000 نماز نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ علم آدمی کی حفاظت کرتا ہے، مال کی آدمی حفاظت کرتا ہے۔ علم پرانا ہونے سے خوبصورت اور قیمتی بنتا ہے، مال پرانا ہونے سے ضائع ہوتا ہے۔ فرمایا علم سے محبین بڑھتے ہیں اور مال سے حاسدین بڑھتے ہیں۔ اور فرمایا علم قبر تک، حشر تک، جنت تک ساتھ جائے گا۔ فرمایا مال زندگی تک ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں بھی فائدہ نہ دے۔ بچیوں کو دین سکھانا، حیا سکھانا، تربیت کرنا، خدمت سکھانا، آوارہ نہ بنانا۔ اب خود کام کیا، نوکرانیاں رکھ لی، نہ بچی آٹا گوندتی ہے، نہ روٹیاں بناتی ہے، نہ سالن بناتی ہے، ایسے لاش کی لاش ہے، جس گھر میں جائے گی وہاں عذاب بن جائے گی، وہ مخدومہ بن کے سوئی رہے گی، اور گھر والے تنگ، باتیں ہوں گی، وہ گھر بہت تھوڑے دن چلے گا۔ آج جو نکاح ہو رہے ہیں طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، کثرت سے طلاق ہو رہی ہے، 100 نکاح ہیں تو 80% طلاقیں ہیں۔ اور فرمایا عدالتوں کے اندر جاؤ، ڈکیٹی کے، چوری کے، قتل کے مقدمے تھوڑے ہیں، تنسیق کے اور طلاق کے مقدمے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ عدم تربیت ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچی کی تربیت کرنا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں گھر میں نہ بتانا، گھر ٹوٹ جاوے گا۔ اس بات سے اس کی تربیت ہوگی تو وہ وہاں کی بات یہاں نہیں بتائے گی، یہاں کی بات وہاں نہیں بتائے گی۔ اگر چسکے لے کر اس سے باتیں سنی کہ وہاں کی باتیں یہاں سنی، یہاں کی باتیں وہاں بتائے گی، گھر نہیں چلے گا۔ گھر تو حسن اخلاق سے چلتا ہے۔ اس کو یہ کہنا ساس کو ماں سمجھو، سسر کو باپ سمجھو، گھر والوں کی خدمت کرو۔ اور فرمایا اس کی یہ تربیت کرنا کہ گھر والے کو پریشان نہ کرے، سارے مسائل اس کو ایک ساتھ نہ بتائے، گھر آنے پر اس کو ذہنی طور پر اذیت دینا، اس کے رشتہ داروں کی باتیں کرنا جس سے اس کو اذیت ہوگی۔ آج گھروں کے گھر خالی ہیں، لوگ باہر بیٹھے ہوئے۔ باہر بیٹھنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ عورتیں گھروں میں شکوں کے انبار لگا دیتی، جس کی وجہ سے وہ گھر میں سکون نہیں ہے۔ مرد باہر بیٹھنے کو سکون سمجھتا۔ خاوند آیا، بیوی نے خاوند کے لیے آسائش، آرام، سکون کے سارے اسباب مہیا کر دیے۔ اب وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ باہر بیٹھے۔ اگر وہ آیا، شکایت کے انبار سنا دیے، بے رخی سے روٹی دی، بے رخی سے کپڑا دیا، بات کرتے وقت منہ ادھر ادھر کیا، جیسے حضرات نے لکھا ہے کہ عورتیں، اللہ کے نبی نے حدیث ہے کہ فرمایا میں نے عورتوں کو کثرت میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا ناشکری کی وجہ سے اور لعن طعن کی وجہ سے، کہ ان کی زبان پر ناشکری ہے، کہ ساری زندگی خاوند کی خدمت میں گزر گئی، آخر میں ایک جملے سے ساری ناشکری میں تبدیل ہو گیا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا، آپ تو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بچوں کے لیے کرتا تھا تو تو گھاس کھا کے جیتی رہی۔ اللہ نے اللہ کی اس نعمت کو ناقدری میں تبدیل نہ کرنا، نعمتیں ناقدری سے چھن جاتی۔ اور اسی طرح خاوندوں کے بھی ذمہ ہے کہ بیویوں کو حقوق خیال رکھنا۔ جس بیوی نے، خاوند نے کپڑے گندے کیے، بیوی نے خواب پاک کر دیے، صاف کر دیے، خاوند نے گھر گندا کیا، بیوی نے گھر صاف کر دیا، خاوند نے برتن گندے کیے، بیوی نے اس کے برتن صاف کر دیے، گھر صاف کیا، برتن صاف کیے، کپڑے صاف کیے، سارا دن اس کی گھر کی، اس کی خدمت میں، اس کے بچوں کی خدمت میں گزرا، اب یہ اس کی محبتوں کا مرکز ہو۔ ایسا نہ ہو بیوی سے منہ چڑھا کے بات کرے، غیر عورتوں سے ہنس کے بات کرے، اور بیوی سے بات کرتے ہوئے غصے کی کیفیت ہو اور غیر محرم عورتوں سے ہنس کے بات کرے، یہ مرد کی بے دینی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد تمہیں یہ بات بتاؤں کہ تم میں سے بہتر وہ نہیں ہے جو روزے، نمازیں اور حج کرے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں فرمایا عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ وقت گزارنا۔ تو بہرحال دونوں طرف سے حقوق ہیں، لیکن دین آئے گا تو حقوق آئیں گے۔ دعائیں کرنا، گھر کا ماحول بنانا، گھر میں خوشیاں اور راحتیں پیدا کرنا، مشقتیں اور پریشانیاں پیدا نہ کرنا، خاوند سے اس کی کمائی سے زیادہ مطالبات نہ کرنا،
جزا فضا نہ کرنا، شکوے نہ کرنا، بچوں کو گالیاں نہ دینا، لان تان نہ کرنا، گالی زبان سے نہ نکالنا، خاوند کے مزاج کے بغیر۔ بعض عورتیں، صحابہ کے زمانے میں ایک عورت کا باپ بیمار ہوا، وہ خاوند جہاد پر تھا، حضور سے اجازت چاہی کہ میں اپنے باپ کی عادت کے لیے جانا چاہتی ہوں، فرمایا خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ مرنے کی اطلاع ملی، فرمایا نہیں جا سکتی جب تک تمہارے خاوند کی تمہیں اجازت نہ ہو۔ اب تو یہ حال ہے، خاوند کی اجازت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خاوند گھر آئے تو بیوی کو تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ پوچھتا ہے بچوں سے کہ تمہاری ماں کدھر ہے۔ شریعت اسے اس طرح کی شریعت ہے۔ اب بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ بیوی جو ہے غیر مردوں کے ساتھ اس کی ہنس ہنسا کے کھل کھلا کے باتیں ہیں، اور مرد کے اپنے خاوند کے ساتھ باتیں ٹھیک نہیں۔ اپنے خاوند کو رخ صحیح نہ دینا، غیروں کے ساتھ باتیں کرنا حرام ہے، اور فرمایا اس سے گھر بچتے نہیں ٹوٹتے ہیں۔ اور فرمایا اگر ایسے ناراضگی سے خاوند میاں بیوی میں آپس میں ناچاکی رہے تو اللہ کی لعنت برستی ہے، جن پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو وہاں سے خیریں کہاں سے آئیں گی۔ یہ فرمایا سارے آداب ان کی رعایت رکھنا، گھروں کو مال سے نہ بھرنا، اعمال سے بھرنا، گھروں میں اعمال ہو، کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی ذکر ہو رہی ہے، حالات آ گئے سورۃ یاسین کا ختم ہو رہا ہے، حالات آ گئے مصلی بچ گیا، حالات آ گئے گٹھلیاں بچھائی جا رہی ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، فضا ہو، گھر مسجد مدرسے کا منظر پیش کرے، نہ کہ فلم اور بازار کا، کہ ہر طرف گانا بجانا ہو، عیاشی اریانی فحاشی ہو، تو پکے گھر بھی آگ برسے گی، کوٹھیوں میں بھی آگ ہوگی۔ اگر اعمال ہوئے تو کچے گھر جنت کی فضا بن جاویں گے۔ تو ایسی فضا پیدا کرنا، ایسی بچیاں تیار کرنا جو مستقبل کی مائیں ہوں، جس قوم کی مائیں سر سے ننگی ہو جائیں وہ قوم اپنی موت آپ مر جاتی۔ اب ایسے ہو گیا، کافروں نے چلاکی کی، میٹھے میں زہر دیا، ہماری بیٹیوں سے حیا چھین لیا۔ اب کالج یونیورسٹیاں بے حیائی کے اڈے بن گئے، لڑکیاں گلے میں دوپٹے ڈال کر وہ ترقیاں حاصل کر رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ کیا جہاں بیٹی کا حیا چلا گیا سب کچھ چلا گیا۔ اب جو ماں سر سے دوپٹہ اتار کے پھر رہی ہے، اس کی بیٹیاں کیسے ہوں گی؟ اب یہ ان کو کیا حیا سکھائے گی؟ اب بھی وہ ہمارے بابا جی ہیں تو وہ دوپٹے پر بڑا زور دیتے ہیں، جب ہم بازار میں جائیں وہ بابا بڑائے صاحب، ماں نے نقاب کیا ہوتا ہے، جوان بیٹی گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا ہے۔ اب جب یہ ماں بنے گی جس نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، اب اس کی بیٹی کے حیا کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو یہ مدارس چھاؤنیاں ہیں، یہ حیا سکھاتے ہیں، یہ سچ سکھاتے ہیں، یہ ادب سکھاتے ہیں، یہ سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سکھاتے ہیں۔ موت ہمارے پیچھے ہے، بچیاں جو سے جو بن جائیں موت پیچھے ہے، بہت سارا مال آ جائے موت پیچھے ہے، ہمیں پھٹے پہ آنا ہوگا، اللہ کے نبی کے سامنے جانا ہوگا کہ آپ نے اولادوں کی کیا تربیت کی، مال دے کر آ گئے یا اعمال دے کر آئے، پیسہ دے کر آئے یا ان کی تربیت کر کے آئے، چیزیں دے کر آئے یا ان کو قرآن حدیث سکھا کر آئے۔ تو اس حوالے سے تربیت کا بہت زیادہ اہم پہلو ہے۔ ایک تو ہر مہینے بیان میں آنا اور مستورات کو لانا، ایک فضا بنانا۔ ابھی تو یہ بائی چانس مولوی صاحب نے مجھے کہا اور بیان ہو گیا، تو جمعہ سے پہلے اعلان بھی ہوا تھوڑا بہت۔ تو اگلے مہینہ میں مستقل ہم 1 گھنٹے کا بیان ہوگا، اور اس میں مزید دعوت بھی چلائی جائے، زیادہ سے زیادہ مستورات آ جائیں، اور پھر تربیتی نشست ہو جائے۔ اس سے پہلے وہاں کوئی سیکھنا سکھانا ہو جائے، نماز کی فضا بنی جائے، نماز سیکھنے سکھانے کی۔ تو مدرسہ بھی ہمارا 24 گھنٹے یہ مستورات کا کھلا ہے۔ بڑی عورتوں کے لیے بھی موقع ہے، ابھی تو اس سال کا تو اینڈ ہے، اگلے سال میں دراسات دینیہ میں داخلہ لیں، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ اس میں دیں۔ دینی تعلیم میں عورتوں کے مسائل مردوں سے زیادہ ہیں، تاکہ دینی طور پر ان کی رہنمائی ہو۔ یہ جو بہشتی زیور پڑھائی جاتی ہے دراسات میں، یہ پیدائش سے لے کر مرنے تک کے سارے مسائل اس میں موجود ہیں، وہ سیکھیں۔ بیٹیوں کی بھی تربیت کریں، اولاد کی تربیت سے بھی آگاہی ہوگی تو اولاد کی تربیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دعا کر لیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ قدرتوں اور مہربانیوں، فضل اور احسان والے اللہ، آئی ہوئی مستورات یا اللہ جو جذبہ اور نیکی کی نیت سے آئی ہیں قبول فرما لے، گھروں میں دین کو زندہ کر دے، بیٹیوں کو حیا والا بنا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ آج تک یا اللہ جان کر بھول کر جو کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما۔ یا اللہ رحمت نازل فرما، گھروں میں برکتیں نازل فرما، آپس میں محبتیں، یا اللہ نفرتوں سے بچا، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر کلمہ پڑھنے والے کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
یا اللہ بچے بچیوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو بھی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے مولا ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیت اجمعین۔